یہ آپ جو ہے نا، ساری میں مان ابھی لے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے چند فتاوا پڑھ کر سناتا ہوں، تو پھر ان کو جو ہے نا موازنہ کر لیتے ہیں مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے پیارے محترم پیر صاحب اوپر آ جائیں، تو میں فتاوا رضویہ کھولتا ہوں، آپ روحانی خزائن کھول لیں، اور کچھ فتوے میں پڑھتا ہوں، کچھ آپ پڑھ دیں۔ جو آپ کو سب سے برے لگتی ہیں نا مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی خزائن کے جو صفات سب سے برے لگتے ہیں نا، وہ آپ پڑھیں۔ اور جو آپ کہیں گے نا کہ سب سے اچھے صفات مجھے احمد رضا خان بریلوی کے یہ لگے ہیں، وہ میں پڑھ دوں گا۔ یہ تو آپ کی اوقات ہے، اوپر آئیں نا ذرا، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے احمد رضا خان بریلوی صاحب اتنی عورتوں کی عزت و تریم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہابیوں کی عورتوں کا کسی جانور سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اتنا احترام کرتے تھے وہ، اتنی پاک زبان تھی ان کی۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ وہابیوں کا خدا عورتوں سے زنا کرتا ہے، لواطت کرواتا ہے، لواطت کرتا ہے۔ یہ ہے آپ کے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا۔ خدا کا خوف کریں پیر اسکانی صاحب اور پیر ظفر اللہ شاہ صاحب، آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ کی موت بھی ہو چکی اور ہے۔ ان الفاظ کو عامر نذیر صاحب نے بولا تھا کہ میں فتاوا رضویہ کو ڈیفینڈ کروں گا۔ سر یہ الفاظ جو سوچنے، جب جو بندہ سنتا ہے نا اس کے کہنے کے روکنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بندہ کہہ رہا تھا میں فتاوا رضویہ کو ڈیفینڈ کروں گا۔ یہ عامر نذیر یہ الفاظ پڑھ کے، جس دن ہم نے یہ فتاوا رضویہ پڑھنی شروع کی تھی، ٹھیک ہے، ان کے چیخیں نکلوائی تھی، اس دن یہ کہہ رہا تھا میرے سامنے بیٹھ کے پڑھو، میں ڈیفینڈ کرتا ہوں، جاؤ میر سلیم کو لے کر آؤ میرے سامنے فتاوا رضویہ بیٹھ کے پڑھے، میں ایک ایک لفظ کا جواب دوں گا۔ سر یہ کام ان کے، یہ باتیں ان کی، اور جفے دیکھے کس کو پاڑ رہے ہیں، اسلام کو، یہ خنزیری اسلام ہے، صرف ان کا اسلام ہے قتل و غارت، ہاں جی، وحشت، درندگی، عورتوں کو تذلیل کرنا، انسانوں کو تذلیل کرنا، دونس۔ اور یورپ جیسے ملکوں میں بھی آ کر اپنے جہالت پن سے باہر نہیں نکلتے، اپنی جہالت کو اپنے گھر نہیں چھوڑ کر آئے۔ یہاں پر یورپ میں رہتے ہوئے منافقت اور جہالت کا امتزاج دیکھنا ہو تو ان لوگوں کو دیکھ لو۔ یہ ہیں یہ انسان جو انسان نما جانور ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ بدترین مخلوق ہیں، بدترین مخلوق۔ دنیا میں اگر کوئی بدترین مخلوق ہے تو وہ آج کے یہ ختم نبوتی لونڈے باز دیکھ لیں آپ۔ یہ افضال وڈائے صاحب، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، عامر نذیر 1.4 صاحب کے ملین اوپر ان کے اپنے شاگردوں نے یہ الزامات لگائے تھے اور بتایا تھا کہ عامر نذیر صاحب پاکستان میں ایک اسکول میں پڑھاتے تھے، اور وہاں پر بچوں سے زیادتی کرنے کی وجہ سے ان پر ایکشن لیا گیا تھا، اور ان زیادتیوں کے بعد بچوں کا ریپ کرنے کے بعد یہ یورپ بھاگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک ان کے اپنوں نے بتایا تھا، اور یہ عمر باب صاحبہ اس چیز کی گواہ ہیں۔ اور عمر باب صاحبہ نے ہمیں بتایا تھا کہ عامر نذیر کے بارے میں یہ بات جو انفارمیشن تھی یہ پھیلانے کی کافی دیر سے کوشش کی جا رہی تھی، اور لوگ اس کو دبا رہے تھے کہ نہ کرو نہ کرو، اور آج انہوں نے اس بات کا عابد خسری کو بھی پتا تھا۔ ہاں جی جی ابو مروان بھائی وبرکاتہ۔ اچھا معذرت، سوری، میں نا دو ٹک بات کرنی تھی مجھے، آپ لوگ چلے کر رہے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، افضال ورائچ صاحب، عرفان جٹ بھائی، یہ تینوں میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تھوڑا سا، اور میں پوری براڈ کو مخاطب ہو کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی لفظ خنزیر کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑیں، کبھی بھی۔ ان کا نا دین اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی تربیت پیش ہی نہیں کی ہے۔ تو ان کو کائنڈلی ایک مسلمان میری وہ ہے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب بھی ان کو مخاطب ہو کے کہنا ان کے ساتھ، پہلی چیز تو کبھی بھی لفظ خنزیری اسلام نہ کہ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، شانتی، تسلیم کرنا کسی چیز کو، کسی چیز پہ سلام کرنا، اس کو معنی ہی ہوتا ہے سلامتی کا۔ تو ہم اتنے پاک نام کو کبھی بھی ایسے بزر نام سے کیا کہتے ہیں نہ استعمال کریں، یہ ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا دوسری بات ہے کہ افضال صاحب کا ایک پوائنٹ ہے جو فریڈم آف سپیچ کا، وہ میں سمجھتا ہوں افضال صاحب آپ اس کو نا ایکسپلین کریں لوگوں کو، کیونکہ ان لوگوں کو اتنی جہالت ہے ان کے اندر کہ ان کو فریڈم آف سپیچ اور ہیٹ سپیچ کا ڈفرینس ہی نہیں آتا ہے کہ ہیٹ سپیچ کسے کہتے ہیں اور فریڈم آف سپیچ کہتے کسے ہیں، ان کو یہ نہیں آتا، ان کو یہ سکھائیں۔ اور تیسری چیز یہ جو، اچھا چلیں عامر نذیر صاحب کی بات لے لیں، ان کی تو حال انسان چیک کر لے، تو اگرچہ سید ظفر اللہ صاحب لفظ مسلم کی انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کو سید ظفر اللہ صاحب ڈیفینڈ کر لے تو میں حیران، میں مان جاؤں گا پھر کہ سید ظفر اللہ صاحب پائے کیا عالم ہے۔
اگرچہ جو عامر نذیر نے لفظ مسلم کے اوپر ایک احمدی کو جواب دیتے ہوئے ویڈیو بنائی ہے نا، اگر ظفر اللہ صاحب اسے ڈیفینڈ کر جائیں تو میں مان جاؤں گا کہ یہ بہت بڑے عالم ہے۔ اتنے اس نے پوائنٹ دیے نا کہ یہ اپنے، اگر صحیح ظفر اللہ صاحب بھی اس کو ڈیفینڈ کر جائیں تو کتنے صحابی اور تابعین کافر ہوں گے نا، دار اسلام سے باہر ہوئے، ان کو بھی علم نہیں ہے، اور ان میں سے تو کتنے کیا کہتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ دو تو کیا کہتے ہیں خلیفہ بھی بنے ہیں، اگرچہ ان کا نام لیں تو مانے تو مسئلہ بھائی یہ ظفر اللہ شاہ بریلوی صاحب آپ نے امام محمد رضا خان بریلوی کو ڈیفینڈ کر دیا تو بڑی بات ہے، انہوں نے عامر نذیر کو یار شاہ صاحب نے چھٹتے ہو۔ دیکھو جو نفرت کا ایجنڈا ہے نا، یا یہ جو دہشت گرد چھوڑے ہوئے فیلڈ میں نفرت کا ایجنڈ، یہ پرائمریلی ان کا سرگنا عامر نذیر ہے۔ شاہ صاحب کا فیلڈ اور ہے، علامہ سیالوی صاحب کا فیلڈ اور ہے، تو اس لیے ہم مکس نہ کریں، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ ٹھیک ہے عقائد کا ڈفرینس اور سیکٹیرین ایشوز اور ڈفرینسز جو ہیں وہ اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو اگر ہم اس کی لائن کو گڑمڑ کریں گے تو پھر مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، پنجابی کی مثال ہے، یہ بہتر مثال ذہن میں نہیں آ رہی، کہ سب کچھ جو ہے نا وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو انصاف وہی ہے کہ جتنا کوئی جو ہے اس کو اتنا ہی کال آؤٹ کیا جائے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ تو یہاں پہ جس فتنے کی میں نشاندہی میں نے کی ہے، اس کے سرغنہ یہ گالی باز گروپ ہو مسلمانوں کا، یا یہ عامر نذیر نام کا کریکٹر ہے جس نے باقاعدہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے تو میں تو یقین کریں مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ جو لڑکے بظاہر عمل بالمعروف والنہی عن المنکر کے نعرے لے کر وہ کر رہے تھے، اور میں واقعتاً میں پاگل بنا ہوا تھا کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، کہ یہ گالی بازی کی مخالفت کرتے ہیں اور باقی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بڑی باریک سائنس جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ اس کے بینر کے نیچے یعنی انڈر دا گائز یا اس لبادے میں وہ اپنی دشمنیوں کو وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور لوگ بیچارے ایسے کالیں کر کر کے مجھے کہتے تھے کہ یار تینوں انہوں نے پاگل بنایا ہے، تو یہ سمجھنا ہے بڑے اچھے مڑے نے، لیکن ریئلٹی از کہ ان کا کور جو ہے وہ ان عامر صاحب نے خود ہی بلاک کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میر تے سدھو جڑے نے وہ کسی پابندی کے کھاتے وچ نہیں آتے، وہ جو فیلڈ دے وچ کر رہے ہیں انہوں نے کرن دیو۔ دین آئی کیم ٹو نو کہ اچھا ایکچولی تے وہ انہاں دا ایجنڈا جڑا آؤٹ کر رہے ہیں، اور انہاں دے پالتو یہ چھڈے ہوئے دہشت گرد نے۔ سو یہ جڑا گالی بازی خواتین کی تصویراں ایڈٹ کر کے، میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، سوری میں نے آپ کی بات کاٹی ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ درست ہے۔ عامر نذیر صاحب نے ایک گالی بازوں کا ایک پورا گروپ بنایا ہوا تھا، اور وہ گالی بازوں کو لے کر آ رہے تھے، ان کو سپیکر دیے تھے، سارا کچھ دیا تھا، اور ان کو بروڈوں پر لے کر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہاں میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے صرف گالیاں دینی ہیں، صرف اور صرف گالیاں دینی ہیں اور کچھ نہیں کرنا، گندی اور غلیظ گالیاں، اور کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کام کر کے بھی ختم نبوت کا کام کریں گے، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، پھر ان کو ہی انہوں نے گالیاں دی۔ بھائی آپ ایکسپلین کر دیں زاد صاحب، اس چیز کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں، میں چاہتا ہوں آپ 10-5 منٹ لے کر کے یہاں پہ ہی ایک چیز کو ایکسپلین کرتے جو آپ نے اس پہ کام کیا ہے، کہ لفظ فریڈم آف سپیچ اور ہیٹ سپیچ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ایبسلیوٹلی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میں اس کے اوپر لائر ہیں، ان کے ساتھ بھی میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یو ایس اے میں، میرے علاقے میں، اور ان کے یعنی سول رائٹس اور سائبر کرائمز فار ایگزامپل، یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے بیانڈ فریڈم آف سپیچ میں بات کروں گا۔ دیکھیں کسی بھی سوشل میڈیا یوزر کو اگر کوئی بار بار کسی کے پیچھے آتا ہے، بار بار اس کو ٹیگ کر رہا ہے، بار بار اس کو میسیج بھیج رہا ہے، بار بار اس کے بارے میں اشتعال انگیز گفتگو کر رہا ہے، اس کو سائبر سٹاکنگ کہتے ہیں۔ سائبر سٹاکنگ، سٹاکنگ تک کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا، جیسے بدماش لڑکے ہیں نا وہ لڑکیوں کو کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو پرائمریلی یہ لفظ وہاں سے شروع ہوا ہے، سٹاکنگ کرنا۔ جو لڑکے آوارہ اوباش نوجوان تھے وہ لڑکیوں کا پیچھا کر، ایک لڑکی نکلی ہے، انہیں اسکول یا کالج کے ٹائم کے بتایا، وہ ہر وقت اسی ٹائم پہ نکلیں گے اس کے گھر جانے کے کالج سے یا گھر سے کالج، چونکہ ایک مستقل عمل جو دوسرے کو تعاقب کیا جائے بدنیتی سے اس کی مرضی کے بغیر اور اسے تنگ کرنے کی نیت سے، اس کو سٹاکنگ کہتے ہیں۔ یہ کرائمز کی ڈیفرنٹ نوعیتیں ہیں۔ ان میں سائبر کرائم جو ہے، سائبر کرائم میں بھی اگر اس طرح کا آپ اشتعال انگیز رویہ کسی کے بارے میں بھی اختیار کریں تو اس کو سائبر سٹاکنگ کہتے ہیں۔ سائبر سٹاکنگ از اے ویری ویری سیریس کرائم۔ یہ مذاق، آپ ریئل لائف میں کسی کو سٹاک کر رہے ہیں اس کی سزا کم ہے،
साइबर में क्राइम में अगर आप स्टॉक कर रहे हैं तो उसकी नौयत और इवन इंटेंसिटी उन्होंने ज्यादा रखी हुई है। ये तकरीबन सारी दुनिया के मुल्कों में इसी तरह के कवानीन है, ताकि लोग इसको फोन को और कंप्यूटर को इतना इजी लेके खेल तमाशा ना समझे। तो एक तो साइबर स्टॉकिंग हो रही है, यहाँ पे साइबर बुलिंग हो रही है, यानी बार बार एक बंदा आपको ब्रांड लगा के आपके ऊपर आके आपको वही धमकी अमेज रवैया अख्तियार करता है, दैट इज आल्सो बुलिंग। हरासमेंट है कि आप सीधा उस बंदे को धमकियां इस्तेमाल करके धमकियां देते हैं, दिस इज कॉल्ड साइबर हरासमेंट। ऑल दीज 3 कैटेगरीज आर इवन मोर आर, ये 3 कैटेगरीज तो ऐसी हैं जो मेरे जैसे गैर जो प्रोफेशन के जो लॉ जिनका कानून फील्ड नहीं है, मैं वकील नहीं हूँ शोबे के पेशे के एतबार से, आम सिटीजन्स के तौर पे भी हमें पता है सोसाइटीज़ में कि ये 3 जो कैटेगरीज हैं ये नोन है कि साइबर क्राइम में हर कोई इसका शिकार हो सकता है और होता है। तो लोगों को अवेयर होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा रवैया आपके बारे में किसी ने इख्तियार किया हुआ है तो ये नॉर्मल नहीं है, आप इसको बिल्कुल नॉर्मल ना समझें। वो क्राइम कमिट कर रहा है, सिर्फ आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्राइम हो रहा है, या आप लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एक वकील हायर करके उसके ऊपर केस करें। आपको वकील की जरूरत नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई क्राइम हो रहा है, यू डू नॉट नीड अटर्नी फॉर दैट। आपको फीस होना, आपके पास 0 पैसे भी जेब में है, आप इसके बावजूद इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। कैसे कि आप अपनी रेलिवेंट लॉ अथॉरिटीज को आप वहां पे रजिस्टर कराएं कि फलां बंदा मुझे साइबर स्टॉक कर रहा है, साइबर हरास कर रहा है, साइबर बुली कर रहा है, तो वो केस रजिस्टर हो जाएगा। उस बंदे को वो पकड़ के ले आएंगे, वो चाहे मां के पेट में भी वापस चला जाए, वो वहां से भी आ जाएगा। ये बात गारंटी वाली है, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे अमेरिका में कि भाग जाते हैं और जाके जनाब छुप जाते हैं वो कबाइल ट्राइबल एरिया में जाके, और वहां से वो पत्थरों से भी वो निकाल के लोग ला रहे हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। तो ये इसलिए भाग तो रूल ऑफ लॉ से तो कोई बंदा भाग नहीं सकता। एक बात तो ये हो गई अबू मरवान साहब कि इन लोगों को जो खुला लाइसेंस मिला हुआ है, ये सिद्धू, जट और मीर, ये जो शैतान है, ये डायरेक्ट आमर नज़ीर की अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट का मतलब तर्जमा ये है इकबाल जुर्म। ये उन्होंने खुद लाइव ब्राड के ऊपर इकबाल जुर्म किया हुआ है कि ये बंदे जो हैं ये मेरे हैं और इनको खुली छुट्टी है और इन्होंने करन दे जो कर रहे हैं फील्ड में, यानी दे आर द पुलिस। ये उनको पुलिस के इसने इख्तियारात दिए हुए हैं कि ये लोगों के ऊपर पुलिस का काम कर रहे हैं। किसी शख्स को हक हासिल नहीं कि किसी के ऊपर कोई पुलिस मुआशरे में मुतय्यन करे। अगर वो कर रहा है तो दैट्स अ क्राइम। आप क्राइम कमिट कर रहे हैं, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है, आप इसका मतलब है गैंगस्टर हैं, आप माफिया डॉन हैं, आपने वो रोल इख्तियार किया हुआ है, और उस डॉन के नीचे नीचे आपके कारिंदे हैं जो फील्ड के अंदर दहशतगर्द जो लोगों को दहशत फैला रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। इसके खिलाफ हर बाज़मीर इंसान को खड़ा होना चाहिए, चाहे उसका विक्टिम कोई अहमदी है, कोई मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे जिस भी मजहब का हो, चाहे कोई मुल्हिदी क्यों ना हो, चाहे कोई इलाद खुदा का इनकारी भी, किसी इंसान को हक ही नहीं है। हमारा अल्लाह ने हमें ये राइट ही नहीं दिया कि हम खुदा की कुर्सी पे बैठ के इंसानों के मुकद्दर का फैसला करें। एब्सोल्युटली नॉट। इस लबादे के को ओढ़ के अगर कोई इस्लाम का लबादा इसको पहना के आपको बेच रहा है तो आप जाहिल हैं, जो नीचे छतरौल मरजाइयां दी छतरौल के नारे लिख के, तो आप समझ रहे हैं कि आप दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और आप मुजाहिद हैं। आप मुजाहिद नहीं, आप जाहिल और गमार हैं, और आपको एक शातिर जाहिल गमार जराइम पेशा ज़ेन का इंसान जिसने कुरान और हदीस का इल्म सीखा है, पढ़ा है, और मिर्ज़ा साहब की 85, 90, 100 कुतब पढ़ी हैं, वो इल्म रटा लगा के तोते की तरह वो आपको मुजरमाना पॉलिसियों में, मुजरमाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहा है। आप खबरदार हो जाएं, आपके दिन ख़त्म हो चुके हैं। आपकी इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए प्रोफेसर अफजल वड़ाइच आ चुका है। मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को अवेयरनेस देना। हर बंदा यहाँ पे टिकटॉक पे प्रोफेसर बनेगा, विद इन 3 to 4 months हर बंदा अपने आप में प्रोफेसर होगा। जैसे ट्विटर के ऊपर TLP के अनपढ़ बच्चे जो रात के 1 बजे मुझे एक बच्चा फोन पे मैंने लिया हुआ स्पेस में, वो कहता है जी वड़ाइच साहब मैं इस वक्त फसलों को पानी दे रहा हूँ, लेकिन उसे ये पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि उसे मैंने सिखा दिया है कि तुम्हारा बोलना तुम्हारा हक है। सिविल राइट्स तुम्हारा TLP वालों का भी उतना ही हक है जितना पीपल्स पार्टी वाले का है, जितना PT वाले का। ये चीजें मैंने सिखाई पढ़ाई हैं ट्विटर के ऊपर। ये लोग जो बदमाश बन के यहाँ पे ट्विटर से आए हुए मुझे गालियां देने, ये सारे के सारे नीचे झाड़ू देते रहे मेरी स्पेसेज में नीचे बैठ के। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझसे पढ़े हुए हैं, यहाँ पे भी लोग पढ़ेंगे। ये चाहे मुझे गालियां दें कल को या जो मर्जी करें, मेरा काम है इंसानी हक का अलम बुलंद करना
اور لوگوں کو ان کے حقوق کی اویئرنیس دینا. اس کے بعد مجھے وہ سر پہ بٹھائیں یا مجھے چوک میں بٹھا کے جوتے ماریں، ان کا اپنا فعل ہے، میرا اپنا فعل ہے. شبیر نے اپنا کام کرنا ہے، شبیر نے حق کا علم بلند کرنا ہے، سب انسانوں کا احترام کرنا ہے اور سب کو سکھانا ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از ایکول، مساوات سب کے لیے. عقائد کے لحاظ سے بالکل اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پسند کیا انسانوں کے لیے، جو اس پہ چلے گا تقوی میں اوپر ہے اور قیامت میں وہ سرخرو ہے. یہ ہے قیامت تک کی مور. اس کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں، میں دروغہ نہیں ہوں کسی پہ. یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ بنیادی اویئرنیس ہے، یہ بنیادی ایجوکیشن ہے، یہ بنیادی سول رائٹس کا وہ ایجوکیشن ہے جو ہر سوشل میڈیا یوزر کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے حقوق ہیں. کسی میں یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی ہراس کر سکے یہاں پہ، یا بلی کر سکے یہاں پہ، یا بدماشی کر سکے یہاں پہ، کیونکہ اس کا گروپ جو ہے اس کے پاس کلاشن کوف زیادہ ہیں، یا وہ بدماشوں یا ٹیررسٹوں کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ وہ واڑ دیتے ہیں انہیں جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹیررسٹ. تو اس لیے یہ بات یاد رکھ لیں، کوئی بندہ یہاں پہ سپیریئر نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے. کسی مذہب کے نام کے اوپر کسی کے بیانیے کو وہ سپریس کرے، کسی کو تنگ کرے، کسی کے اکابرین کو گالیاں دے، کسی کے بال بچوں کو گالیاں دے، کسی خواتین کی عزتیں تار تار کرے. یہ ہے بنیادی انسانیت کی بات جو میں کر رہا ہوں. اگر میں یہاں پہ آ کے احمدیوں کی براٹ پہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احمدیوں کے ساتھ میں انہوں نے مجھے خرید لیا ہے یا میں ان کے ساتھ نرم ہو گیا ہوں. اگر اللہ نے کہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کافروں پہ سخت ہے اور مسلمانوں پہ نرم ہے، اس کا کیا یہ مطلب لیا جائے گا کہ کافروں کی تھی بہن ہر وقت اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کی بہن بیٹی کو ہم گالیاں دیں اور ان کی عزتیں تار تار کریں؟ قرآن ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. آپ اس کو اس کے پراپر سیاق و سباق کے ہٹا کے، یہ دعوت کا کام ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ دعوت کر رہے ہیں، تو آپ دین کی دعوت میں آپ لوگوں کی عزتیں تار تار کریں گے، آپ ان کے اکابرین کو گالی گلوچ اور غلیظ گندی گالیاں دیں گے. کیا یہ تبلیغ قرآن نے کہی ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اس طرح سے آپ نے تکریم کرنی ہے مسلمانوں کی اور اس طرح سے ذلیل کرنا ہے جو اسلام میں نہیں ہے. نہیں، یہ اسلام بالکل نہیں ہے، نہ یہ اسلام میں نے پڑھا ہے، اور نہ ہی کوئی بھی بونافائڈ عالم. مولانا تقی عثمانی کا فتویٰ لے آئیں، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ لے آئیں، وہ مجھے بتا دیں کہ ان کو گالیاں دینا اور ان کے اکابرین کو گندی غلیظ گالیاں دینا بالکل عین اسلام ہے اور یہی طریقہ ہے تبلیغ کا. تو میں فوراً ان کے اس بیانیے کے اوپر براڈے چلانا شروع کر دوں گا. میرا کیا، میں تو بات وہ کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. یہ نہیں ہے حکم. قرآن کی سورہ نال 125 یہ کہتی ہے بلاؤ اپنے رب کی طرف، دعوت دو اپنے رب کی طرف حکمت اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ. وہ یہ نہیں کہتی کہ مسلمانوں کو سر پہ بٹھائیں اور باقیوں کو نیچے جوتے ماریں اور ان کی بہن بیٹی کی عزتیں تار تار کریں. تو یہ سمپل سا بیانیہ، آپ اس کو مکس نہ کریں. یہ جو دجال اور فراڈیے آئے ہوئے ہیں اسلام کے نام کے اوپر اپنی وہ زبان کی لذت پوری کرنے کے لیے، مناظروں کا چسکا پورا کرنے کے لیے، یہ ان کا ذاتی اسلام ہے. میں بالکل اس کو نہیں مانتا. دوسری بات، فریڈم آف سپیچ کی آپ کا اوریجنل جو کوشچن تھا مروان صاحب، فریڈم آف سپیچ ہر کسی کو ہے. یہ میں آج بھی کہتا ہوں امریکن قانون کے مطابق، یورپ میں نہیں، یورپ میں یہ قانون نہیں ہے. جہاں پہ میں اس وقت ہوں واشنگٹن ڈی سی میں، یہاں کی سلطنت کا قانون یہ ہے کہ مجھے دوسرے کو گالی دینے کا بھی حق حاصل ہے فریڈم آف سپیچ میں. میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کھڑا ہو کے وائٹ ہاؤس کے سامنے میں نے گالی دی ہے اور ہر روز لوگ اس کو دے رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے. ان کو یہ حق ہے، کوئی پولیس کا کیس کرمنل نہیں ہو سکتا، یہ آزادی ہے. لیکن کیا اسلام ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم دوسروں کو گالیاں دیں یا دین کی دعوت میں ہم گالیوں کا اسلوب اختیار کریں؟ اگر ہم اپنی براڈ چلاتے ہیں اور اس نیت پہ چلاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کا ڈائلاگ کریں، تو اس میں اگر میں اپنے ذاتی ایک اصول وضع کرتا ہوں کہ اس براڈ کے اوپر آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، اپنے خیالات کے اظہار رائے کی آزادی آپ کو ہے، لیکن یہ آزادی میں آپ کو نہیں دوں گا کہ آپ دوسرے کی ماں بہن کی عزتیں تار تار کریں یا کسی کے کابرین کو آپ گندی اور غلیظ گالیاں دیں، کیونکہ ہم اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ان براڈز کو رن کریں گے. تو یہ میری براڈ کا اصول ہے. اس میں فری سپیچ آپ کو اپنے علمی خیالات کے اظہار کے لیے ہے، آپ کو اپنے ڈفرینس آف اوپینین اپنے علمی خیالات کے اظہار کے لیے ہے. گالی گلوچ یا دوسرے کی عزت پامال کرنے کی آزادی میری براڈ میں نہیں ہے. وہ میرا ذاتی اصول ہے. میں امریکہ کے قانون کو پس پشت ڈال کر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کو گالیاں دوں. امریکہ کا قانون اس میں اخلاق نہیں ہے. وہ کہتا ہے اخلاق ایک پاس رہ گیا تو اس گالاں کڈو ایک دوسرے کو. لیکن میرا دین کہتا ہے کہ نہیں، میرے اوپر پابندی ہے. قانون مجھے اجازت دے بھی فریڈم آف سپیچ میں گالی دینے کی، میرا اسلام اور میرا اخلاق مجھے اجازت نہیں دیتا. میں اس لیے گالی نہیں دوں گا. تو سادہ سی بات ہے، اس میں کیا مشکل ہے بھائی؟ آپ کو
آپ ایسے بلیک میلر ہیں کہ اگر کوئی بندہ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے تو آپ پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں گالیاں دینے کی اجازت نہیں بھائی آپ کو گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ فریڈم آف سپیچ اسلام کے پرچم کے نیچے یہ بالکل ہماری براڈس کا یہ نیریٹو نہیں ہے, یہ ہمارا ڈیکورم نہیں ہے. ہم نے ایک ڈیکورم کو وضع کیا ہے, اس کے پیرامیٹر طے کیے ہیں, اس میں گالیاں نہیں ہیں. یہ فریڈم آف سپیچ میری براڈس کے اوپر آپ کو نہیں ہے, کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا میرے بھائی. امریکہ کا قانون دیتا ہے, یہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے. افضال صاحب یہ دیکھ لیں, آپ کہہ رہے تھے ظفر اللہ صاحب کو کچھ نہ کہیں, وہ نیچے لکھ رہے ہیں مرزا صاحب نے کیوں گالیاں دی. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو کہیں کہ اوپر آئیں اور ایک گالی مرزا صاحب کی ثابت کریں. اگر یہ اپنے ایک باپ کی اولاد ہے نا, واقعی یہ سید ہیں, تو ان کو کہیں کہ اوپر آئیں اور ایک گالی ثابت کریں جو مرزا صاحب ان کو چھوڑ دیں. یہی تو وہ ڈسکنیکٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ان براڈز کے اندر دعوت و اشاعت کی بات کر رہے ہیں. اب ظفر اللہ شاہ صاحب مرزا صاحب کی پتہ نہیں کن بات کتابوں کے حوالے, وہ تو مضمون ہی نہیں ہے. شاہ صاحب یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایک موضوع کو چھوڑ کے ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے اور لوگوں کو لگائیں گے, میں اسی بات کی تو نفی کر رہا ہوں. ہم دعوت کا کام کریں گے یا ہم دوسرے, اس کو اسٹرا مین آرگومنٹ کہتے ہیں شاہ صاحب, کہ بات کچھ ہو رہی ہے, اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسی آرگومنٹ لانا جو کہ اس وقت ہمارا موضوع گفتگو ہی نہیں ہے. موضوع گفتگو ہمارا کیا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کرنا. اس تبلیغ میں آپ کسی کے ایسے حوالہ جات کیوں پیش کرتے ہیں جس سے اشتعال انگیزی ہو. ابھی دیکھا عمران کالو صاحب شروع ہو گئے تھے اور اب شروع ہوں گے, اب آپ نیچے سے آ جائیں, آپ دونوں شروع ہو جائیں تو آپ دونوں ایک دوسرے کے اکابرین کو بھی گالیاں دے کے تو وہ براڈ ختم ہو جائے گی. ان کو اوپن آئی صاحب کو جو جتنی دیر سے چلا رہے ہیں وہ کریش کرنی پڑے گی. تو میری آپ سے درخواست ہے, یہی تو میں کام کر رہا ہوں کہ ہم ایسا اسلوب اختیار نہ کریں جو دو طرفہ اشتعال انگیزی کا باعث بنے. ہم اخلاق کے پیرائے میں رہ کے ایک دوسرے کو دعوت دے سکتے ہیں, ہم اپنا مدعا بالکل بیان کر سکتے ہیں اور دوسرے تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. میری صرف اتنی گزارش ہے, آپ کی مرضی ہے, اگر آپ نے وہ اسلوب اپنانا ہے جس سے اشتعال ہوتا ہے, جس سے گالی بازی ہوتی ہے, جس سے پھر ایون ایک دوسرے کے اکابرین کی شاتمیت تک نوبت جاتی ہے, دونوں طرف سے گالی, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ عمران کالو صاحب اگر میرے کسی بزرگ کی فرض کریں, مولانا لیٹ سے کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو برحق عالم دین مانتا ہوں, سید مودودی صاحب کو میں برحق عالم دین مانتا ہوں, احمد رضا بریلی صاحب کو میں برحق عالم دین مانتا ہوں, شاہ میں نورانی صاحب کو میں برحق عالم دین مانتا ہوں. اس طرح کے اور جتنے ہمارے اکابرین ہیں, وہ چاہے دیوبندی ہیں, وہ چاہے اہل حدیث ہیں, وہ چاہے بریلی مسلک سے ہیں, میرے لیے سب کے اکابرین برابر ہیں, جیسے میں نے نام لیا ابھی. اگر یہ ان کے بارے میں کوئی جوابی بات ایسی کر دیتے ہیں جو میری دل آزاری کے باعث ہے تو وہ کہاں جائے گی. تو ہم کیوں ایسی بات کریں ان کے مرزا صاحب کے بارے میں جو جواباً انہیں ہماری دل آزاری کے لیے ہمارے اکابرین کو جا کے ایسی بات کہنی پڑے. اسی بات کو اوائڈ کرنے ہی کا ہی تو میں بیانیہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ممکن ہے کہ ہم اپنا بیانیہ دوسرے تک پہنچا سکے بغیر اشتعال انگیزی کے. یہ بالکل ہم روزانہ جو براڈ چلا رہے ہیں اس کے اوپر مسلمان آتے ہیں, وہ اپنا بیانیہ بالکل بیان کرتے ہیں. ہاں, عمر باب کا بیانیہ جو کہ اشتعال انگیزی ہے, جو کہ مرزا کہہ کے تو وہ جو بیانیہ چلاتی ہیں, وہ بیانیہ ہیلپ فل نہیں ہے. وہ ایسا بیانیہ تبلیغ کے کام میں بالکل ہیلپ فل نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں, نائٹ رائڈر نے ڈیبیٹس کی ہیں یا نہیں کی ہیں, امتیاز صاحب نے 1-on-1 ڈیبیٹس کی ہیں یا نہیں کی ہیں, برائٹ سٹار کرتا ہے ڈیبیٹس کرتا ہے, کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جب وہ انہی احمدیوں کے ساتھ اپنا ڈیبیٹس کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں وہ کذاب دجال اور گالی گلوچ سارا کچھ کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس دعوت کے پیغام میں اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ ہیلپ فل نہیں ہے. وہ شائستہ گفتگو کرتے ہیں, دین اسلام کے سے استدلال دیتے ہیں, دین حق کا, ان کو دعوت کا پیغام دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اپریشیبل ہے. ایسے لوگوں کو سلام ہے, ایسے لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور انہیں مزید ایسا ڈائلاگ اوپن کرنا چاہیے. ان کی طرف انصر رضا صاحب ہیں, میں نے آج تک انہیں گالی دیتے نہیں سنا. انتہائی پولائٹ, انتہائی نفیس شخصیت ہیں, راجہ اوتال منان ہیں. میں نے آج تک اس بندے کو گالی دیتے ہوئے اور کبھی, بلکہ وہ تو ہمارے امام احمد رضا صاحب ہیں, ان کا نام لیتے ہیں تو وہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے بلاتے ہیں. میں نے رشید گنگوئی صاحب کا کے الفاظ ان کی زبان سے سنے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. یار یہ وائی وی ہیو ٹو, جو لوگ ہمیں اس طرح سے عزت سے ہمارے اکابرین کا نام پکار رہے ہیں, ہمیں انہیں کیا گالیاں دینے کا تک بنتا ہے؟ کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کو لیں دونوں طرف سے؟ نہ عمران کالو صاحب آپ کو ایسی بات کریں, نہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب نیچے آپ کو ایسی بات کریں جس سے دونوں میں اشتعال انگیزی ہو
और बयानिया जो दीन इस्लाम का बयानिया मैं भी तो हमेशा अफजाल बड़ा सब और पूरी जमातें अहमदिया आपके से किस किस किस्म के फतावा जात नहीं हैं जो हम हमारी आंखें कमज़ोर हैं, या हम पढ़ नहीं सकते, या हमें उर्दू पढ़नी नहीं आती, या वो कुतब हमें नहीं मिलती, या वो कुतब जो हैं वो चांद पर छपती हैं और हमारी दस्तरस से दूर हैं, या हमें उन फतावा का नहीं पता। हम हमेशा यही आपका असूल अपनाने की कोशिश करते हैं कि अगर दावत व हक़ की तबलीग करनी है तो फिर ऐसी बातें करने का कोई तल्लक नहीं बनता जिनसे इश्तियाल अंगेज़ी हो। लेकिन पीर साहब को पता नहीं मज़ा आता है और वो मुसलसल ये मैसेज लिख रहे हैं, मिर्ज़ा साहब ने क्यों गालियाँ दी, फलाने ने क्यों गालियाँ दी, और ये जबकि झूठ है। इनको भी पता है कि ये झूठा नैरेटिव है जो इनकी तरफ से फैलाया गया है। अगर मिर्ज़ा साहब की वो गालियाँ हैं तो इमाम अहमद रज़ा साहब की क्यों गालियाँ नहीं हैं? अगर मिर्ज़ा साहब की वो गालियाँ हैं तो वो अल्फाज तो हदीसों में भी हैं, नाउज़ बिल्ला, वो फिर नाउज़ बिल्ला वो गालियाँ हैं। तो इनको खुद ख्याल करना चाहिए, ये बड़े हैं और इन पर आप इनको मुफ्ती भी कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं, और आपने इनको अपना जो है वो सरगना बनाया हुआ है, और ये इस तरह की बातें करेंगे और दूसरों को क्या तरबियत करेंगे। और फिर नीचे लिख रहे हैं आप कादियानियों को अपना कीदा बयान करने की इजाज़त देते हैं, हमें अपना कीदा बयान करने की इजाज़त नहीं देते। वहीं पर आगे ना, अगर ये नैरेटिव किसी छोटे मोटे बंदे का हो तो फिर भी हम कहें कि यार इसको तो इल्म नहीं है। और इस तरह का जो मुफ्ती है, जो सैयद हैं और अपने आप को पूरा मतलब एक वो ग्रोह का सरदार बने हुए हैं, वो इस तरह का नैरेटिव दे रहे हैं, तो फिर पीछे क्या बचता है? पीछे हम किसको जाकर समझाएं कि ये आप क्या बात कर रहे हैं? कि अपने आप फिर इनको हम इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के साथ अगर ये साहब लगाएं, रहमतुल्लाह लगाएं, तो हम सुनाएं फिर वो रसूलुल्लाह की हदीस कि मेरी उम्मत में हरामियों की कसरत होगी, या मेरी उम्मत के जो हैं वो उलमा 14वीं सदी के उलमा जो होंगे वो बदतरीन यार होते हैं। फिर उधर टुर पाए हो तुसी भी मैं उधर तो टुर पाए हो। इनको मिसाल दे रहा हूँ कि ये कितना खतरनाक होगा अगर हम भी नहीं वो इसी तरीके से करें। नहीं वो ये बयानिया हेल्पफुल है ही नहीं। देखिए अगर हमारा, मैं या राजा तौल मनान, हमारा मकसद क्या है? हमारा इसी बयानिए को ब्लॉक करना, स्टॉप करना ही तो हमारा मकसद है। और अगर इसी बयानिए ने पनपना है तो फिर हमारी सारी जो ये चीखो पुकार है वो तो ज़ाया है। बेशक यही आपकी बात कही, मैं भी आपके ही बयानिए को इंडोर्स कर रहा हूँ, और यही मैं कह रहा हूँ कि देखें आप इसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, इसी तरीके से माहौल जो है वो दुरुस्त रह सकता है। आप अगर समझते हैं कि हम हक़ पर नहीं हैं, तो आपने अगर हमें हक़ की तबलीग करनी है तो यही तरीका है कि आप हक़ की तबलीग करते हुए अल्लाह के कवानीन के मुताबिक करें। अगर आप उससे हट कर करेंगे, अगर आप गालियाँ देने की कोशिश करेंगे, अगर आप इश्तियाल अंगेज़ी करने की कोशिश करेंगे, तो हर किसी के पास है कुछ ना कुछ, फिर आप भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो ना वो काम करें कि जिसकी वजह से फिर आपको बाद में दुख हो, तकलीफ हो, आपको कोई ऐसा लफ्ज़ सुनना पड़े जिससे आपको रात को नींद भी ना आए। तो आप क्यों वो काम करते हैं? आप अच्छे तरीके से आएँ, हमें समझाएं कि हम गलत क्यों हैं, हमने कौन सा ऐसा गलत काम कर लिया है, हमने इस्लाम के कौन से रुकन को छोड़ दिया है, हम मुसलमान क्यों नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आपसे बढ़कर भी करते हैं और फिर भी हम मुसलमान नहीं हैं, और आप मुसलमान हैं भाई क्यों? हमने कौन सा जुर्म कर दिया है कि हम जो हैं वो घटिया हो गए हैं, और आप कौन से सुरखाब के पर लेकर आए हैं कि आप अफजल हैं? वो आए ना सामने। लेकिन ऐसे अगर आप गालियाँ देंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे और जहलों वाला जो एक नैरेटिव है उसको परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आपके फिर पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे तो वो जहला अच्छे हैं फिर। जी अली अकबर भाई, आप कुछ बात करना चाहते हैं? ये नए दोस्त एक आए हैं साथ। GRJD भाई। आज जुड़ी भाई अस्सलाम वालेकुम। आप बात करें सर प्यारे भाई। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैंने सिर्फ ब्रैड साहब से बात करनी है कि ब्रैड साहब की बराड़ है या ऊपर है, ये सेम ही बराड़ है इनकी, ये किसी की बराड़ है? ओपन जी आइज ये है। ओपन आइज और हम सब की बात है। मैं अफजल ब्रैड साहब, जब आप अपनी बराड़ लगाएंगे, मैं नमाज पढ़ने से पहले बैठा हुआ था, मैं फिर चला गया नमाज पढ़ने। आप जी बता रहे थे उम्मे रबाब का, वो रात को मैं भी गया हूँ उसके पास। रात को मैं बैठा हुआ था, लेट सोता हूँ, तो मैंने देखा तो वो आन थी, साथ में कोई मीर लड़का था, उसको बिठाया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को खुश कर रहे थे नमाज पढ़ने। अब उसका असर खत्म हो जाता है तो फिर वो अहमदियत छोड़कर मुसलमान होते हैं। मुसलमान होने के बाद फिर
یہ مدرد ہو جاتے ہیں، پھر یہ خدا کو نہیں مانتے، پھر یہ نہیں کرتے. میں بیٹھا رہا، پھر ریکویسٹ اس نے ڈالی تو میں اوپر چلا گیا. اوپر جا کر میں نے عمر اباب سے پوچھا کہ وہ کون سا سیرپ ہے، کون سپلائی کرتا ہے. میں تو ماشاءاللہ 67 کا ہو گیا، میرے تو ابھی تک اثر نہیں کیا احمدیت کا. میرے دادا پردادا اللہ جنت نصیب کرے وہ چلے گئے دنیا سے. میرے پردادا جو دادا جنہوں نے احمدیت قبول کی تھی ان کو تو اثر نہیں کیا وہ. میں نے کہا آپ ادھر بیٹھی ہوئی باتیں کرتی ہیں، جب دوسری براڑ پر آتی ہیں تو بڑی اچھی بن جاتی ہیں. نہیں میں کون سی براڑ پر ایسے کیا کہ میں کہا تو ابھی باتیں کر رہی ہو تم. پنجابی چ گلاں کر رہی سی راتی. میں پھر پنجابی چ انہوں دسیا کہ نہیں بھائی میں کہا تو بھائی رہن دے، میں زیادہ گل نہیں کرنا چاہتا. بھائی شاہی رہن دے، منو یہ جی بھن چاہیے جیڑی میرے کابرین نو یا میرے آقا مولا نو مطلب پلا پلا کہے، منو کہے بھائی. پھر میں تھلے اتر گیا تو منو کہندی نس گیا. میں کہا میں نسیا ہی ٹھیک آ. ہوں مینو یا تو براڑ صاحب دسن جدو براڑ لان گئے مینو پتا ہے تسی، میں نماز پڑھن تو پہلے گیا تسی تصحیح کیتی ہے. اگر اسی طرح تواڈے جے یا اوپن آئے جے اس طرح دے لوگ انہاں دے بائیکاٹ کرن، 4 بندے نہیں سی اودی براڑ تے رات نو. اس قدر بکواس وہ کر رہی سی، لطیفے سنا رہی سی. پھر کہہ رہی سی کہ حضرت مسیح السلام دے وقت کہہ رہی سی کہ وہ اس طرح دے ہی نبی نے. ہاں جی نہ جی، ہاں جی میں مہدی مودا، نہ جی میں نبی نہیں ہوں، ہاں جی میں ذلی نبی، ہاں جی. اس قدر مستر اڑا رہی سی وہ رات نو. پھر میرے کو تو رہن ہویا، میں پھر اتنے گیا. میں تو کی کرتی پئی ہے دوسری جگہ جا کے؟ تو کہنی نہیں میں بڑی چنگی، میں عالمہ بہت بڑی. ہن کی کر رہی ہیں؟ لہذا جس لئے دوسری جگہ آندے نے پھر بہت چنگے بن جاتے ہیں. میرے حساب نال میں تے ایسا کوئی ڈبیٹر نہیں ہاں. من تو صرف میں تاں اتنے گیا سی، وہ کہہ رہے سی انہوں نے کچھ پلاندے نے ہو جس لئے وہ اثر ختم ہوندا ہے. میں اس واسطے اتنے گیا سی انہوں دسنا سے کہ میرے تے اج تک کوئی اثر ختم نہیں ہویا. میرے تے اللہ دے فضل دے نال بچے اتھے پیدا ہوئے نے. یہ سارے انج دے نے تے اسی ہی خلاف جڑے نا وڈائر صاحب بھی گل کردے ہیں تے اسی بھی کردے ہیں کہ اگر تسی سانو واقعی تبلیغ کرنی ہے نا تے تسی سمجھ دیو کہ اسی سچے اسلام تے نہیں آیا، تسی سچے اسلام تے پھر تہاڈے اخلاق سب تو بنیادی جڑی چیز ہے تہاڈے اخلاق ساڈے نال بہتر ہونے چاہیے نے. اگر تہاڈا مذہب ساڈے مذہب نالوں بہتر ہے، اگر تسی بہتر مسلمان ہو ساڈے نالوں تے گھٹو گھٹ تہاڈے اخلاق پھر ساڈے نال بہتر ہونے چاہیے نے. او تے تہاڈے گندے نے تے کالو صاحب کرنا ہوندی ہو. مطلب اسی پیچھے جے مسلمان ہو جائیے تے اسی بھی کل گالاں کڈاں گے، غلیظ زبان استعمال کران گے. کالو صاحب پیچھے جے ایک مناظرہ ہویا مفتی صاحب دے نال، اور مناظرہ ختم ہون دے بعد مبارک بھائی نے ساڈے او دی براڑ تے گئے نے، 3 کے 4 سوال کیتے نے. انہیں اس قدر ننگی گال میں اتھے بھی نہیں کٹ سکدا، حالانکہ سارے مرد عورتاں بھی سنتیاں ہونگیاں. ننگی گال کٹ کے انہوں نے تھلے لا دیتا ہے. جی وہ ان کی ویڈیو بھی ہے. اور اسی شخص نے وہ نادر بھائی کی براڈ پر بھی جا کر گندی اور غلیظ گالیاں دی. ہاں جی اس نے اب یہ 2 مناظرے کیے ہیں سیفی بھائی کے ساتھ، میں نام لے لیتا ہوں سیفی بھائی کے ساتھ. ادھر اس نے تھوڑا گالی گلوچ نہیں کیا، مگر وہ مبارک بھائی میں اسی وقت اس کی براڈ پر گیا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیا کہتا ہے کہ کیا میں کون سے علم گاڑ کے آیا ادھر. تو میں گیا ادھر تو وہ مبارک بھائی بیٹھے ہوئے تھے ادھر، وہ مولا عباس والے. انہوں نے ان سے 3 کے 4 سوال، چوتھے سوال کے اوپر کہتا ہے اوے میں تینوں دسنا پیا وا فلانا ٹمکانا ہے، اور اتنی ننگی گال کٹ کے ان کو نیچے اتار دیا. یہ اس کلمے کی طرف اس بلا رہے ہیں. راجے بھائی ٹی ایم صاحب بھی آئے ہیں، ان سے بھی سلام دعا کر لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں نے بس اتنی بات کرنی، میں نے براج صاحب سے پوچھنا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جب یہ عمر رباب کو لیں گے پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کتنی اچھی بن کے آتی ہے. چلیں بہت شکریہ مجھے اوپر لینے کا. جزاک اللہ. جی ٹی ایم صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے افضل وڑائر صاحب سے؟ ذرا ٹائم سے مائک کھول دیجیے گا. مجھے 5 منٹ دے دیں پلیز، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں پھر بات. اوکے جی جٹ لال پوریا صاحب ان کو 10 منٹ چاہیے. چلیں ٹھیک ہے جی، اب بات کریں پیارے بھائی جس نے کرنی ہے. جٹ صاحب آپ موجود ہیں؟ بات یہی ہے علی اکبر بھائی، افضل وڑائر صاحب، دیکھیں پیر صاحب ہوں یا ظفر اللہ بریلوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر آپ سب کا یہ دعویٰ ہے نا کہ آپ ہم سے بہتر مسلمان ہیں تو آپ کے اخلاق بھی پھر بہتر ہونے چاہیے.
وہ لڈن جعفری صاحب تھے نا، تو ان کی ایک ویڈیو بڑی مشہور ہے، وہ میرے پاس پڑی بھی ہوئی ہے لیکن وہ اسی فون میں ہے۔ تو لڈن جعفری صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہمارا نبی بڑا اعلیٰ ہے، ہمارا نبی بڑا اعلیٰ ہے، کیوں مان لی دنیا کہ تمہارا نبی اعلیٰ ہے؟ تم تو اعلیٰ نہیں ہو۔ اگر تمہارا نبی اعلیٰ ہے تو تم اعلیٰ کیوں نہیں ہو؟ تمہارے اخلاق کیوں گھٹیا ہیں؟ اگر یہ سب کہتے ہیں کہ ان کا اسلام بہتر ہے جماعت احمدیہ سے، اور یہ جماعت احمدیہ سے بہتر ہیں، مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح تربیت احمدیوں کی نہیں کی، وہ اسلام سے دور لے گئے ہیں، تو پھر یہ بہتر اسلام یہ ہے؟ گالی بازی، غلاظت، گندگی، یہ ہے بہتر اسلام؟ کیا یہ اسلام جو ہے قبول کر کے انسان کو نجات مل جائے گی؟ اس اسلام کے ذریعے انسان جو ہے وہ حقیقی خدا کو پالے گا؟ گالیاں دے کر خدا ملتا ہے؟ اگر گالیاں دے کر خدا ملتا ہے تو روس جو ہے، رشین سب سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں، پھر تو وہ جنتی ہوئے سارے، اور شراب بھی وہ سب سے زیادہ پیتے ہیں، پکے جنتی ہیں۔ اگر گالیاں دینے سے بندہ پکا مسلمان ہوتا ہے نا، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، تو سب سے زیادہ وہ گالیاں دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی پھر پکے جنت میں جائیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کیونکہ گالیاں دینے والا ہی اسلام میں جاتا ہے نا، اصل جنت میں جاتا ہے۔ تو اخلاق آپ کے چوڑوں چماڑوں سے بھی گندے غلیظ ہیں کہ چوڑے بھی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ کل ہی میں پوسٹ پڑھ رہا تھا، فیس بک پر ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ 2 گروہ ہیں جن کے اخلاق سب سے گندے ہیں اور جو سب سے بڑے گالی باز ہیں، اور ان 2 گروہوں میں ایک گروہ جو انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا وہ تھا مذہبی طبقہ، اور نیچے 80% لوگوں نے اس بات پر ایگری کیا ہوا تھا کہ ہاں یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ سب سے بڑے گالی باز، اور یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ سب سے زیادہ گالیاں، سب سے زیادہ گندگی، سب سے زیادہ غلاظت، سب سے زیادہ جھوٹ یہ بولنے والے ہیں، دجل کرنے والے ہیں، فریب کرنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھ کر دجل اور فریب کرتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا اسلام درست نہیں ہے، ہمارا اسلام درست ہے، ہمارا اسلام قبول کر لو۔ کیا بات ہے! یہ اسلام بہت اچھا پیش کر رہے ہو، گالیاں دے کر، جھوٹ بول کر، دجل کر کے، فریب کر کے، اور یہ ہم قبول کر لیں، یہ اعلیٰ اسلام ہے، اور جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیں۔ جی علی اکبر بھائی، آپ کو بات کرنا چاہتے نہیں میں تو ملک صاحب آئے۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے سب بھائیوں کے؟ الحمدللہ، آپ کی دعا برکت سے ٹھیک ہے سر۔ افضل وڑیا صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں یا کسی اور السلام سے۔ علیکم افضل بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علیک صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ نے اتنی پیاری، اتنی اچھی باتیں کی، باقیوں کو تو چھوڑیں، وہ جناب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سید ہوں اور ظفر اللہ بھی ہوں، میرا نام سید ظفر اللہ شاہ ہے، ان پہ آپ کی بات کا 0.00009% بھی اثر نہیں ہوا۔ اگر آپ کو لگتا یہ ان کے حالات ہیں۔ اور ام رباب صاحبہ سے آپ آج بات کر رہے تھے، آپ ان کا ذرا ہسٹری چیک کر لیں۔ جب ان کو غیر احمدی مسلمانوں سے گالیاں پڑتی ہیں نا، ٹکا کے بے عزتی ہوتی ہے، تو وہ احمدیوں کے پاس آ جاتی ہیں، آ کے کہتی ہیں بھائی بھائی بھائی، اور پھر 4-6 دن بعد وہ واپس اپنی ڈگر پہ جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی براڈ چلانی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی جھاڑی لگانی ہوتی ہے، ان کا دین مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ابھی جب وہ ادھر تشریف لائی ہیں، اس سے 2 منٹ پہلے اتنی وہ شاؤٹنگ کر رہی تھی ایک براڈ پہ کہ انسان سوچ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایک عورت ہے، اس کو اس طرح بات کرنی چاہیے کسی دوسرے غیر مرد کے ساتھ؟ یہ ان کی حالت عجیب ہی ہے افضل بھائی، اللہ معاف کرے۔ بہرحال اب میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کیپ اٹ اپ پلیز، جزاک اللہ۔ تھینک یو ملک صاحب، اپریشیٹ، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میں نے اپنا نمبر بھیجا تھا، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ میرے دل میں ہے، وہ میں براڈ پہ کر نہیں سکتا۔
نہیں میں بالکل پتہ ہے وہ براڈ کے جب چل رہی ہوتی ہے نا تو اس میں ان باکس پہ جا نہیں سکتے. اگر کوئی طریقہ ہے تو مجھے یہ ابھی تک ویسے سمجھ نہیں آئی کہ ان باکس میں کیسے. نہیں بعد میں دیکھ لیجیے گا, میرا نمبر ہے. میں ہاں جی ہاں جی یو کے کے رات کے 1 بجے 2 بجے تک میں جاگ رہا ہوں. کسی وقت بالکل ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. ایبسولوٹ بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میں نے ایک خاص پرائیویٹ بات کرنی ہے. جی جی جزاک اللہ. ڈیفینیٹلی. تھینک یو ڈیئر, تھینک یو, اپریشیٹ. جی سر ٹی ایم صاحب آپ کے 5 منٹ ہو گئے. علی اکبر صاحب آپ کو اچھی اچھی باتیں سنائیں ہمیں. میں طالب صاحب کو سنا رہا ہوں. نہیں میں نے کیا سنانی, میں سن رہا ہوں سر. میرا ٹک ٹاک کی خاص نوست ہے. ٹک ٹاک دی میں ٹویٹر تے 3 گھنٹے دی عام میری ایوریج سپیس دی ڈیوریشن ہوندی سی, اور میرا گلا کدی نہیں بیٹھا. 16 گھنٹے دی براڈ تو بعد میرا گلا بہ گیا. بالکل جناب, میں 78 آور دی مسلسل ایک براڈ چلائی جڑی بغیر کریش ہویا 78 گھنٹے چلی سی. یہ اکتوبر نومبر 2021 دی گل ہے. ماشاء اللہ. جی ٹی ایم صاحب آپ کچھ پوچھنا آپ نے بائک کھولا تھا, کھول لیجیے سر. پیارے بھائیو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم میری آواز آ رہی ہے؟ سر آ گیا سمجھو آ رہی ہے. جناب علی, جناب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. وڑائد صاحب وہ کل والی بات کہ بھائی ڈاڈا پینڈا. اینی وے ابھی آپ کو سنا کو کال, ابھی کوئی کال آئی ہے سنا آپ کو؟ جی کال ایک نوجوان ہے, بڑا اچھا نوجوان ہے, بڑا ڈیسنٹ ہے, لیکن آج اس نے کال تو ٹھیک ہے پھر بات ہے, لیکن کال کو پلے کرنا بتائے بغیر وہ کوئی ڈیسنٹ حرکت نہیں تھی. میں اس یہ بھی اس نے اپنے پیر کی وہ کیا کہتے ہیں سنت پوری کی ہے. سنت اور ورڈ نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا. کچھ عرصہ پہلے وہ میر صاحب کو آپ جانتے ہیں جو کرسچینٹی پہ ان کا بہت عبور حاصل ہے. جی بالکل جی, میر لطیف صاحب بالکل جانتا ہوں اچھی طرح. انہوں نے اس کو کوئی چیلنج دیا کچھ عرصہ پہلے. صحیح. اس نے اس عامر نذیر میں اتنی خباثت کی. اب سوچیں, براڈ لگائی, جب چیلنج قبول کر لیا براڈ لگائی, براڈ پہ کوئی احمدی گیا, اس نے اپنی لے میں یہ کہہ دیا کہ حوالہ ہے, نہ ہوا تو میں 100 پاؤنڈ اوپر دوں گا, جو انعام رکھا ہوا ہے اس کے 100 پاؤنڈ اوپر دوں گا. اس نے اس بندے کو نیچے گرایا براڈ سے, اور ڈائریکٹ کال ملائی میر صاحب کو. اور اب دیکھیں, سوچنا کہ اس کی گراوٹ کتنی زیادہ ہے. یہ نہیں کال کی کہ حوالہ دیں مجھے, یہ کال کی ہے کہ یہ آپ اپنے منہ سے نکالیں کہ آپ نے 600 پاؤنڈ کہا ہے کہ آپ 600 یورو دیں گے. استغفر اللہ. اور وہ براڈ پہ لائیو کال چلا دی. اور ان بیچاروں میر صاحب کو پتہ ہی نہیں, میر صاحب ہیں بھی بزرگ انسان, وہ کوئی کام کر رہے ہوں گے جو بھی. جب ان کو اینڈ میں کال پہ, اور وہ صرف یہی کہے کہ نہیں آپ نے اپنے منہ سے نکالنا ہے کہ مجھے تم نے 600 یورو دینا ہے, حالانکہ ابھی مظاہرہ ہوا ہی نہیں, مقابلہ ہوا ہی نہیں. مقابلے سے پہلے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے نہیں تم اپنے منہ سے نکالو, تم نے 600 دینا. وہ کہ بھائی میں نے یہ کہا ہی نہیں 600, جس نے کہا جا کے اس سے پوچھو. یہ اسلام ہے یار. ٹی احمد بھائی, ایک منٹ دیجیے گا. وہ اوپر ایک عامر نذیر صاحب کا کوئی بندہ آیا ہے مسلم نام کا, وہ ذرا کوئی بات. ٹھیک ہے. جی مسلم بات کرنی ہے کوئی؟ افضل وڑائد صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جناب علی 2 پوچھیں جناب, ایسی کیا بات ہے؟ افضل وڑائد صاحب, اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتے قیامت تک, کسی بھی معنی میں, چاہے وہ ذلی بروزی, امتی غیر امتی, تشریح غیر تشریح, کوئی بھی کسی بھی معنی میں. ایبسولوٹ ٹرمز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قرآن مجید کے اور احادیث سے ثابت عقیدہ ختم نبوت, جس کو میں مانتا ہوں. لیکن اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ ان کے اوپر ہم زبردستی نہیں کر سکتے, وہ اپنا عقیدہ رکھے. نہیں وہ تو ظاہری بات ہے, زبردستی تو کسی کے اوپر نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آئے
تو اسلام کے عقیدے کی روح سے وہ کیا سمجھا جائے گا؟ اسلام سے باہر سمجھے جائیں گے میرے بھائی، اسلام سے وہ باہر ہیں بالکل. ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں نا کہ وہ کذاب اور دجال ہے. دیکھیں حدیث جو 43:20 یا 44:20 ہے سنن نبی داؤد کی، وہ برحق حدیث ہے جس کو میں مانتا ہوں. لیکن جب ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، جیسے ابھی آپ آئے ہیں ایک احمدی براڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے اکابر کو کذاب دجال کذاب دجال کذاب دجال کہیں گے تو کیا وہ ہمارے دعوت کے سن لیں میری بات سن لیں کیا سورہ النحل کی آیت نمبر 125 کے مصداق دعوت دو اپنے رب کی طرف حکمت اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ، اس آیت کے مصداق ایسی حدیث کو انووک کرنا جو ان کے لیے قابل قبول پیغام نہیں رکھتی، تو ہمیں اس کو ود ہولڈ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ وہ اس حدیث کا پیغام ہمیں حدیث پڑھنے میں، اپنے بچوں کو پڑھانے میں، اس کی تعلیم و تربیت دینے میں، واعظ میں بیان کرنے میں، اپنے نیریٹیوز میں بیان، کوئی قطعاً حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں میں کر رہا.